حسینی یاد سے ایک محترم غم جاگ جاتا ہے، دلوں کے زخم سو جاتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے۔ حسینی یاد سے ایک محترم غم جاگ جاتا ہے، دلوں کے زخم سو جاتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے۔ اور ادھر چھیڑا کسی نے ذکر کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے۔ ادھر چھیڑا کسی نے ذکر کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے یہ ایک واقعہ بھی ہے، یہ ایک معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے، اور ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے۔ اور یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا۔ یہ کارنامہ کون سا کارنامہ؟ شاعر کہتا ہے زنجیر بولتی لگی در بولتا رہا، لوٹے تو ام غانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار سدرات جبرائیل کا پر بولتا رہا، اور ٹھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ اس کو ذہن میں رکھے اور شعر سن لے، یہ ایک واقعہ بھی ہے، یہ ایک معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے، اور ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے۔ اور یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسی خبر کی کہ سر بولتا بھی ہے۔ یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسی خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے، ورنہ کسی خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، فضل خدا سے پاتی ہے ٹالی نہ جائے گی۔ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، فضل خدا سے پاتی ہے ٹالی نہ جائے گی۔ اور تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ بات جب کربلا کے امام کی آئی ہے نا، تو مجھے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یاد آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ اور مسکرا کر یہ اصغر نے بتلا دیا، مسکرا کر۔ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں نا، جو 6 مہینے کی عمر تھی، سب سے چھوٹے شہید ہیں آپ کربلا کے میدان کے، سب سے چھوٹے امام ہیں۔ ان امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا جی لگا کے محبت سے بول دو سبحان اللہ، اور مچل کر بول دو یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ اور مسکرا کر یہ اصغر نے بتلا دیا، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں۔ مسکرا کر یہ اصغر نے بتلا دیا، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے آنکھ سوتی گئے ہماری تھی کبھی سوتے نہیں، اپنی منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں۔ اور تیر کھا کر مسکرا کر کہہ گیا اصغر ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں۔ تیر کھا کر مسکرا کر کہہ گیا اصغر ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں۔ میں تو کہتا ہوں دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے۔ اور نام گے اصغر میرا ہوں میں علی کا پوتا، نام گے اصغر میرا ہوں میں علی کا پوتا۔ انگلیوں پہ درے خیبر جو نچا دیتا ہے، انگلیوں پہ درے خیبر جو نچا دیتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا ایک بار پڑھ کے دیکھ لو تاریخ کربلا، 6 ماہ کے صغیر نے وہ کام کر دیا، اور جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا۔ جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا۔ ہم قبر میں جائیں گے تو اس کے سوا کیا لے جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو ہم اس کے سوا کیا لے جائیں گے؟
نقشہ ناد علی خاک شبا لے جائیں گے، اور جب دفن کر دیں گے ہمیں جب لوگ ہندوستان میں دفن کر دیں گے، ہمیں جب لوگ ہندوستان میں دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے، دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے، دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کچھ تو محمودی ہوئے، کچھ تو ایازی ہو گئے، کچھ تو محمودی ہوئے، کچھ تو ایازی ہو گئے، سبھی میدان عمل کے رن کے غازی ہو گئے، کچھ تو محمودی ہوئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بڑھاپے میں بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں جوانوں والا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوب برکت عطا فرمائے اللہ پاک۔ شاعر کہتا ہے کچھ تو محمودی ہوئے، کچھ تو ایازی ہو گئے، سبھی میدان عمل کے رن کے غازی ہو گئے، اور ڈاکوؤں پر پڑ گئی جب غوث اعظم کی نظر، ڈاکوؤں پر پڑ گئی جب غوث اعظم کی نظر، گنڈا گردی چھوڑ کر سارے نمازی ہو گئے۔ شعر سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ سمجھ میں آئے تو بولو نا سبحان اللہ۔ یار ناراض کہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کچھ تو محمودی ہوئے، کچھ تو ایازی ہو گئے، سبھی میدان عمل کے رن کے غازی ہو گئے، اور ڈاکوؤں پر پڑ گئی جب غوث اعظم کی نظر، گنڈا گردی چھوڑ کر سارے نمازی ہو گئے۔ اور شاعر کہتا ہے میرے دل کی تمنا ہے یہی برسوں سے اے مولا، کروں بغداد میں جا کر زیارت غوث اعظم کی، اور کہیں سے بھی پکاروں گا مدد کو آگے جائیں گے۔ بڑی ہی خوبصورت ہے سماعت غوث اعظم کی، کہیں سے بھی پکاروں گا مدد کو آگے جائیں گے۔ بڑی ہی خوبصورت ہے سماعت غوث اعظم کی۔ اور شاعر کہتا ہے جنہیں احمد رضا کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پہ بول دو سبحان اللہ، مسکرا کر بول دو یا رسول اللہ۔ میرے دل کی تمنا ہے یہی برسوں سے اے مولا، کروں بغداد میں جا کر زیارت غوث اعظم کی، کہیں سے بھی پکارو گے مدد کو آ ہی جائیں گے۔ بڑی ہی خوبصورت ہے سماعت غوث اعظم کی۔ اور جنہیں احمد رضا کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، بریلی میں ہے وہ زندہ کرامت غوث اعظم کی۔ جنہیں احمد رضا کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، بریلی میں ہے وہ زندہ کرامت غوث اعظم کی۔ کون احمد رضا؟ کون احمد رضا؟ شاعر کہتا ہے نعتیہ شعر و سخن کی شان ہے احمد رضا، نعتیہ شعر و سخن کی شان ہے احمد رضا، مصطفیٰ کے عاشقوں کی جان ہے احمد رضا۔ نعتیہ شعر و سخن کی شان ہے احمد رضا، مصطفیٰ کے عاشقوں کی جان ہے احمد رضا۔ اور نجدیہ ٹکراؤ گے تو خاک میں مل جاؤ گے، نجدیہ ٹکراؤ گے تو خاک میں مل جاؤ گے۔ نجدیوں کے واسطے طوفان ہے احمد رضا، نجدیہ ٹکراؤ گے تو خاک میں مل جاؤ گے، نجدیوں کے واسطے طوفان ہے احمد رضا۔ اور ہم تو کہتے ہیں حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے، رب بھی ہو جائے گا راضی مصطفیٰ کے سامنے۔ اور نجدیوں تم ایک رضوی سے نپٹ سکتے نہیں۔ باصلاحیت عالم دین ماہر علم درسیات حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں رہ کر اپنی تعلیم کو مکمل کیا، عالم بنے، فاضل بنے اور مفتی بنے سبحان اللہ۔ یہ وہ ہیں جن کی نظریں صبح ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے گنبد کو دیکھتے دیکھتے، یہ وہ ہیں جو کلاس سے نکلے دوپہر ہوئی تو گنبد اعلیٰ حضرت کو دیکھتے دیکھتے۔ تو میں اسی رضوی کے حوالے یہ شعر کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے، رب بھی ہو جائے گا راضی مصطفیٰ کے سامنے۔ اور نجدیوں تم ایک رضوی سے نپٹ سکتے نہیں، نجدیوں تم ایک رضوی سے نپٹ سکتے نہیں۔ کیا ٹھہر پاتے بھلا اختر رضا کے سامنے، نجدیوں تم ایک رضوی سے نپٹ سکتے نہیں۔ کیا ٹھہر پاتے بھلا اختر رضا کے سامنے۔ اور ہم تو کہتے ہیں نہ شاہ وقت نہ شاہی ادا سے پیار کرو، اگر کرو تو فقط مصطفیٰ سے پیار کرو، اور ذلیل ہو کے مرو گے مخالفت کر کے، بھلائی چاہو تو اختر رضا سے پیار کرو۔ اس لیے کہ کوئی مضمون ظلم کا کتابی ہو نہیں سکتا، شراب عشق پی پی کر شرابی ہو نہیں سکتا، اور جسے بھی دامن اختر رضا سے ہو گئی نسبت
میرا دعویٰ ہے وہ ہرگز وہابی ہو نہیں سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ ہرگز وہابی ہو نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے میرا دعویٰ ہے وہ ہرگز وہابی ہو نہیں سکتا۔ کون وہابی؟ کون وہابی؟ شاعر کہتا ہے میرے سرکار کے روزے پہ جو دیوانے جاتے ہیں وہ قسمت کو میرے سرکار سے منوانے جاتے ہیں، اور کوئی پہچانا جاتا ہے محبت کے سبب لوگوں وہابی اپنے ہی پیجامے سے پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی پہچانا جاتا ہے محبت کے سبب لوگوں وہابی اپنے ہی پیجامے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو مشورہ دوں گا، آندھیاں لاکھ چلے خود کو بچائے رکھنا، قلب میں شمع محبت کی جلائے رکھنا، اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے رابطہ شہر بریلی سے بنائے رکھنا، رابطہ شہر بریلی سے بنائے رکھنا۔ لیجیے بہت تیزی کے ساتھ خطاب فرمانے کے لیے خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم منظری صاحب اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں، حضور بالا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی خطاب سے ہم تمام تر حضرات کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ جی لگا کے نعرے کا جواب دیں، مفتی صاحب اللہ کا استقبال کر لیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان چار مشروں کے ساتھ پکاروں گا کہ غلط بیانوں کو سنتے نہیں رضا والے، فضول بات کوئی لکھتے نہیں رضا والے، اور زمانہ لاکھ مخالف ہو رضا والوں کا، کسی کے باپ سے ڈرتے نہیں رضا والے۔ حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم